پاکستان کی تاریخ تمہیں یاد ہے، سرحدوں کے تم نگران بن گئے، جگہ جگہ کی تاریخیں تمہیں یاد ہے، اگر یاد نہیں قرآن کی تاریخ یاد نہیں، اگر نہیں پتا قرآن کریم کے نزول کا نہیں پتا، اگر نہیں پتا اس کے پاروں کا نہیں پتا، اگر نہیں پتا اس کی آیات کا نہیں پتا، اگر نہیں پتا اس کی صورتوں کا نہیں پتا، اللہ کے نبی نے جب یہ جملے بولے میں تھوڑا سا وقت گزرا، اگر جبریل امین کی آمد ہو گئی قرآن کریم کی آیت مبارکہ لے کر آ گئے، آج پہلی مرتبہ قرآن کریم کا نزول ہوا، جبریل امین کا چہرہ دیکھا، اللہ کے نبی بڑے پریشان ہو گئے، تجھے پہلے دیکھا کوئی نہیں، تیری جیسی شکل والا مجھے کوئی ملا نہیں، بتا تو کون ہے، تھوڑی سی ہیبت بھی آ گئی، ڈر بھی آ گیا، خوف بھی آ گیا، حضرت جبریل امین نے قرآن کریم کی چند آیت مبارکہ سنا دی، اللہ کے نبی پڑھو، آپ نے فرمایا میں امی ہوں میں پڑھ نہیں سکتا، دو دفعہ پکڑ کر سینہ مبارک دبایا گیا، پھر اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ پڑھ کر سنیں، اللہ کے نبی کی زبان کے اوپر قرآن کریم کی آیات مبارکہ جاری ہو گئی، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اتنا پیارا قرآن ملا جو میری طبیعت کے لیے، اتنا پیارا قرآن ملا جو میری صحت کے لیے، اتنا پیارا قرآن ملا جو میرے حشر میں بھی کام آئے گا، میری قبر کے اندر بھی کام آئے گا۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو سینے کے اندر محفوظ کر لیا گیا، گھر میں تشریف لائے، چہرے مبارک کے اوپر پسینہ آ گیا، وہ بھوت کی طرح چمکنے لگ گیا، چہرہ مبارک اور زیادہ روشن ہو گیا، اما خدیجہ الکبریٰ نے چہرہ دیکھا پریشان ہو گئی، محبوب کے قریب آ گئی، اللہ کے رسول آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کو کوئی پریشانی نہ پہنچے، آپ کا جسم بڑا نازک ہے، آپ کے ہاتھ پیر بڑے نازک ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بتلاؤ، ایک عجیب شکل والے کو دیکھا، اللہ کا قرآن دے کر چلا گیا، جسم کے اوپر بخار طاری ہو گیا، کمبل کو لے کر لیٹ گئے، اما فرماتی ہے میرے چہرے کو ہاتھ لگا کے دیکھا، بخار کے اندر تپ رہا تھا، سارا جسم مبارک گرم ہو گیا تھا، اتنی دیر کے اندر دوبارہ ہوش آ گیا، فرمایا محبوب مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کا کیا حال بن گیا۔ ملک پاکستان کی تاریخ تمہیں یاد ہے، سرحدوں کے تم نگران بن گئے، جگہ جگہ کی تاریخیں تمہیں یاد ہے، اگر یاد نہیں قرآن کی تاریخ یاد نہیں، اگر نہیں پتا قرآن کریم کے نزول کا نہیں پتا، اگر نہیں پتا اس کے پاروں کا نہیں پتا، اگر نہیں پتا اس کی آیات کا نہیں پتا، اگر نہیں پتا اس کی صورتوں کا نہیں پتا، اللہ کے نبی نے جب یہ جملے بولے، اما نے فرمایا آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کا سہارا بن کر آئے، دکھیاروں کا سہارا بن گئے، کبھی بیوہ کا سامان سر کے اوپر اٹھا لیا، کبھی یتیموں کا پانی بھر کے لے آئے، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، وقت گزرتا ہوا چلا گیا، تنہائیوں کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی رہی، ابھی اعلان نہیں سنایا، لوگوں کے پاس نہیں گئے، قرآن کریم کی دوسری آیات مبارکہ کا نزول ہو گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب تنہائیوں میں نہ بیٹھو، اب غاروں کے اندر جا کر نہ بیٹھو، اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت نہ کرو، جو اللہ کا قرآن ملا پورے مجمع کے اندر جا کر لوگوں کو سنا دو۔ اب کیا ہونا تھا، وہ کہاں سننے والے تھے، عورت مانگا تھا، اور تو پورا پتہ کہتا ہے 8 مارچ کو جو میری ماں بہنیں بیٹیاں روڈوں پر نکلی ہیں، انہیں بھی میں پیغام دے کر جاؤں گا، تم کس کی بیٹیاں ہو، تم کس نبی کی امت ہو، کس آزادی کی خاطر روڈوں کے اوپر نکلتی ہو تم۔ آیات مبارکہ اتری، اعلان ہوا میرے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنوں کو بلاؤ، نزدیکیوں کو بلاؤ، دوستوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، عزیز و اقارب کو بلاؤ، یا اللہ بلانے کے بعد کیا ہوگا، فرمایا جو قرآن اللہ نے آسمانوں سے زمین پر اتارا اسے لوگوں کے پاس لے کر چلے جاؤ، یا اللہ میری بات کون سنے گا، مجھے تو کوئی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
یتیم تھا کیسے نبی بن گیا؟ جسے ماں چھوڑ کر چلی گئی ہو، جسے باپ چھوڑ کر چلا گیا ہو، جس نے اس حالت کے اندر پروان چڑھنا شروع کیا ہو، یا اللہ میری کون بات سنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی نہ سنے، لیکن آپ جا کر لوگوں کو سنائیں گے، لیکن جن کے سینوں کے اندر قرآن آ گیا وہ مر تو جائیں گے، ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ کیا ہوا؟ لوگوں کو جمع کیا، قرآن کریم کی تلاوت سنا دی ہے، کسی نے ادھر سے پکڑ کے مارا، کسی نے ادھر سے پکڑ کے مارا، سارا چہرہ مبارک زخمی کر دیا گیا، آنکھوں کے درمیان میں حلقے بن گئے اور لبوں کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا۔ کسی نے جا کر بتا دیا فاطمہ تجھے پتا ہے تیرے ابا کا کیا حال کر دیا گیا، اور روڈوں پر نکلنے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں، تم تو سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی ہو، تم تو سیدہ رقیہ کا نام لینے والی ہو، ام کلثوم زینب کا نام لینے والی ہو، تمہیں کیا پتا کون فاطمہ ابھی بچپن کے اندر تھی، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پاک نبی نے ماں کا پیار بھی دیا، باپ کا پیار بھی دیا، اتنی مار کھا کر گھر کے اندر آیا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ پانی لے کر آتی، اپنے ابا جان کا چہرہ صاف کر دیا کرتی، فرمایا آج رب والوں نے اتنا مارا اتنا مارا، اللہ کے نبی زمین کے اوپر بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا فاطمہ تیرے ابا کا لوگوں نے یہ حال بنا دیا، جا کر پوچھتی کیوں نہیں ہو، پتہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ حضرت فاطمہ پانی کا پیالہ لے کر آئی ہے، آپ نے آ کر دیکھا ابا جان زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہے، اور کس لیے مار گئی؟ قرآن سنانے کے لیے مار گئی، لوگوں کو دین کے طرف بلائے اس لیے مار پڑی ہے، اللہ کا پیغام سنایا اس لیے مار پڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے پانی کا پیالہ آگے کر دیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ پانی لیا، منہ کے اوپر مارا، چہرے کو صاف کر دیا، لبوں کو صاف کر دیا، دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی پکڑ کے قریب کر دیا، ابا جان تھوڑا سا پانی پی لو سکون آ جائے گا، تھوڑا سا پانی پی لو قرار آ جائے گا۔ اور نبی کو سکون جب ملتا ہے جب اس کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جایا کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ بھی رو رہی ہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے، آپ نے پیالہ مبارک آگے کر دیا، ادھر لبوں کے پاس وہ پانی کا پیالہ گیا، سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، فرمایا لوگوں وہ پانی بھی سارا خون سے رنگین ہو گیا۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اوپر بددعائیں دیتے ہو، تجھے اللہ برباد کر دے، تجھے اللہ ہلاک کر دے، اور تجھے یاد نہیں تو کس نبی کا امتی ہے۔ بیٹا تھوڑا سا غلط کام کرے، باپ بھی کہتا جب تباہ ہو جا، ہلاک ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، مجھے کوئی نہیں پتا۔ اللہ کہتا جب دعا پوری ہو گئی پھر تو ہی روئے گا، اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکالا کر۔ اللہ کے رسول اتنا تنگ کر دیا کہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ان کی بددعا کے لیے، ان کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، ان کا نام لینے والا کوئی دنیا کے اندر باقی نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا، بیٹی کے کہنے کی وجہ سے اٹھایا، ادھر دامن پھیلا دیا، رونے لگ گئے، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی مجھے لگا تھا ابھی ان کو بندر بنا دیا جائے گا، ان کو خنزیر بنا دیا جائے گا، ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، جاؤ ساری دنیا کا چکر لگاؤ، ایسا نبی اگر تجھے کوئی ملتا ہو جا کر دامن تھام لے، تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہ رویا، کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہ روئی جتنا اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے روتا رہا۔ آج آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے یا اللہ یہ میری قوم کے لوگ جانتے کوئی نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ ایسا وقت ملا، قرآن سناتے سناتے مدینے کے اندر پہنچے، قرآن کی بہاریں وہاں لگی، کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں روتا، نہ امام مسجد آپ کے لیے روئے گا، نہ
کوئی اس کے اپنے مسائل کو ہوتے ہیں. ایک باغ پیغمبر ہی تھا جو دنیا میں میرے تیرے لیے روتا رہا بس. اس کا مسئلہ کیا تھا؟ یا اللہ میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر. نبی کا سب سے چھوٹا بیٹا جب دنیا سے جا رہا تھا، بنو سعد قبیلے کے اندر وہ آرام فرما تھے. اطلاع ملی اللہ کے نبی آپ کا بیٹا دنیا سے جانے کے قریب ہے، شدید بخار ہے، شدید بخار ہے. سنو میری بات، رمضان آئے اپنے آپ کو بناؤ، اس نبی کی زندگی کو سامنے رکھو. وہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ بنو سعد کے قبیلے کے اندر وہ بچہ موجود ہے. اللہ کے نبی بڑی شدت کی طبیعت اس کے نازوں میں ہے، بس باپ کا نام جپ رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے. تشریف لائے، پوچھا کون؟ میں اللہ کا رسول، اللہ کا رسول. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا میرے بیٹے کی حالت بڑی نازک ہے، لاؤ میرے بچے کو میرے پاس لے کر آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گود کے اندر اٹھایا، رونے لگے، سینے کے ساتھ لگایا. یا اللہ تیری مرضی ہے، ساری اولاد تو نے اپنے پاس بلائی، تیری مرضی ہے، کوئی پرواہ کوئی نہیں، لیکن یا اللہ تو راضی رہنا. ادھر دیکھا بچے کا سانس ٹوٹنے لگ گیا، اس کی سانسیں ٹوٹنے لگ گئی، وہ بچہ تڑپنے لگ گیا. کہاں پہ تڑپ رہا ہے؟ باپ کی گود کے اندر تڑپ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں آج دعا کروں گا اللہ میری دعا کو رد کوئی نہیں کرے گا. ادھر اللہ نے آسمانوں پر سارا منظر آپ کو دکھا دیا. میرے محبوب قیامت کا دن ہوگا، سارے نبیوں کو ایک دعا ملی ہے، انہوں نے اپنے وقت کے اندر وہ دعا کر دی ہے، ان کی دعا کو قبول کر لیا گیا. تیرے پاس بھی ایک دعا موجود ہے، اگر آج دعا کرے گا تیرا بیٹا بچ جائے گا، تیرے بیٹے کو جوانی مل جائے گی، تیرے بیٹے کو صحت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ بڑی زندگی عطا فرمائے گا. لیکن یاد رکھنا دوسری طرف تیری امت کھڑی ہوئی ہے. اس بات پیغمبر نے جب یہ دیکھا آنکھوں میں آنسو دیکھنے لگ گئے. فرمایا یا اللہ ایک طرف امت نظر آ رہی ہے، ایک طرف مجھے بیٹا نظر آ رہا ہے. اگر دعا کروں بیٹا بچ جائے گا، اگر دعا نہ کروں میری امت بچ جائے گی. اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا یا اللہ میں یہاں پر دعا نہیں کروں گا، میں نے اپنی دعا کو بچا کے رکھ لیا. قیامت کا دن ہوگا گنہگار لوگوں کے حق میں دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب جب آپ نے دعا کو بچا لیا، قیامت کے دن میزان پر کل صلات پر جتنا مانگو گے میں اللہ اتنا ہی آپ کو عطا کرتا ہوا چلا جاؤں گا. مانگتے سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن نہیں مانگا. اس امت کے لیے وہ دعا چھوڑ دی. یا اللہ میں نے آخرت کے لیے بچا لی ہے، قیامت میں جب یہ پریشان کھڑی ہوگی تو میں تب یہ دعا کروں گا. بیٹا رخصت ہو گیا، کوئی دعا نہیں کرو، کوئی دعا نہیں فرمائی. آپ کو بتاؤں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں ہے مومنوں کی، ماں ہے مومنوں کی. ایک دفعہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما تھے اور باہر کچھ مہمان انتظار کر رہے تھے. مہمان انتظار کر رہے تھے. آپ جلدی جلدی میں کپڑا پہنا باہر نکلنے کے لیے تیار. اماں فرماتی ہے میرا راستہ روک لیے، میں نہیں جانے دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں، جانے دو. کہ میں نہیں جانے دے پہ ایک تمنا ہے، وہ تمنا میری پوری کرے. خواہش ہے میری جب بھی مانگا اس امت کے لیے مانگا، قرآن پڑھ کر مانگا اس امت کے لیے، تہجد پڑھ کر مانگا اس امت کے لیے، پتھر کھا کر مانگا اس امت کے لیے، اس امت کے لیے مانگا. حضرت عائشہ نے راستہ روکا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جانے بھی دوں گی. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، مجھ سے کچھ مانگنا ہے مانگ لو، اگر میرے بس میں ہوا اللہ سے لے کر دوں گا. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہے اللہ کے رسول دامن پھیلاؤ میرے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے. اللہ کے نبی سے التجا کی گئی
اوپر اتنی زیادہ خوشی کے اثرات ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا آقا جسے آپ کی دعا مل گئی وہ خوش نہ ہو تو اور کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کس وجہ سے اتنی زیادہ خوش ہو گئی ہو؟ فرمایا آپ نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، میرا نام لے کر دعا فرمائی ہے. سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ تیرے لیے دعا کی ہے. اس وقت دعا فرمائی جب تو نے خود کہا، جب تو نے مجھے مجبور کیا، جب ہاتھ اٹھانے کے لیے تو میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، پھر میں نے تیرے لیے دعا فرمائی ہے. لیکن عائشہ میری امت والوں کو جا کر بتا دینا، اے لوگوں خیال رکھنا، جس نبی کی سنت کو تم نے گلیوں کے اندر رسوا کیا، جس نبی کی سنت کو تم نے گلیوں کے اندر ذبح کیا، جس نبی کی سنت کو تمہیں پسند کوئی نہیں، تم نے سینے کے ساتھ بھی لگایا، تمہیں کیا پتا اس سنت کی بدولت قیامت کے دن سفارش ملے گی، اللہ کی راہ پہچان ہو جائے گی. فرمایا میری امت کے لوگوں کو جا کر بتا دینا تم کتنے خوش نصیب ہو، تم نے دعا کے لیے کوئی نہ کہا، لیکن پاک پیغمبر نے پورے دن کے اندر 5 مرتبہ اس امت کا نام لے کر دعا فرمائی ہے، یا اللہ میری امت کے گنہگار لوگوں کو معاف فرما دے. ہر 70 سال کا، 80 سال والا، 60 سال والا، 50 سال والا آج روتا ہوا پھر میری بات نہیں سن رہی، میری اولاد میری بات نہیں سن رہی، میرا بیٹا میری بات نہیں سن رہا، میرے کا کیسے سنے گا؟ ذرا گریبان کے اندر جھانک کر دے، کہیں تو نے قطع تعلق کی تو نہیں کر دی، لوگوں سے لڑائی جھگڑا تو نہیں کر دیا، کسی کو خفا کر کے تو نہیں آ گیا، کسی کو رسوا کر کے تو نہیں آ گیا. قرآن پڑھنے کافی تو نہیں ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنا بھی تو ضروری ہے. کیا قرآن کریم ہمیں نہیں بتا رہا انما المؤمنون اخوہ، تم سارے مسلمان آپس میں بھائی ہو؟ آج وہ بھائی چارہ نظر نہیں آ رہا، آج وہ بہنوں کے اندر محبت نظر نہیں آ رہی، آج وہ بیٹوں کے اندر پیار نہیں مل رہا. آج ایک ہی گھر، ایک ہی کنبہ ہے، اس کے اندر دیواریں کھینچ دی گئی ہے، بڑے بھائی کا گھر علیحدہ بن گیا، چھوٹے بھائی کا گھر علیحدہ بن گیا، رشتہ داروں کو علیحدہ کر دیا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ پردے کی وجہ سے ہوا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر جھگڑے کی وجہ سے ہوا پھر تیرے باپ کے نام پر لوگ ہنستے رہیں گے، دادی کے نام پر لوگ ہنستے رہیں گے. وہ جو بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، ماں کو خفا کر کے چلا گیا، بیٹے کو باپ کو خفا کر کے چلا گیا، اس کے تو بڑھاپے کے اندر ہی تم نے اسے مار دیا، تم نے دفن کر دیا. تجھے کیا پتا باپ کی زندگی کیسی ہوا کرتی ہے؟ اس نے گرمی نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی ہے، اپنی کمر کے اوپر اینٹوں کو لاد کر وہ 2 منزل کے اوپر چڑھتا رہا. شام کے وقت جب گھر پہ آیا، بیٹے کا چہرہ دیکھا، اولاد کو دیکھا، سارے ارمان بھول گیا، سارے دکھوں کو بھول گیا، ساری تکلیفوں کو بھول گیا. تجھے کیا پتا ماں کون ہے جس نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، تیرے دکھ کا خیال رکھا، تیرے غموں کا خیال رکھا، تجھے کیا پسند ہے اس چیز کا خیال رکھا. اب جب ماں دنیا میں نہیں رہی ہے، اب بیٹا بڑے ہونے کے بعد کیا کہ اماں تو نہ بولا کر، تجھے کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے؟ نہ کہو رب کعبہ کی قسم ہے کہیں اعمال کو ضائع نہ کر دیا جائے. ماں سے بولنا چھوڑ دیا، باپ سے بولنا چھوڑ دیا، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو ماں سے کہ میں تجھ سے نہیں بولتا، تیری اوقات ہی کیا؟ تو باپ کو کہ میں تجھ سے نہیں بولتا. تم نے اپنوں کو دور کر دیا، اللہ کی رحمتیں کیسے اترے گی؟ آسمانوں پر اللہ کے نبی تشریف لے گئے، معراج کا سفر فرمایا، راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی ہے، واپس تشریف لے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف فرما. اللہ کے نبی نے موت کے عالم میں فرمایا عائشہ ماں کو مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ آج میں اللہ کے رسول بڑا خوش ہو گیا، تجھے لے کر دوں گا. سیدہ عائشہ نے فرمایا میرے محبوب میں اپنے ابا جان سے پوچھ کر آؤں گی، اپنے باپ سے مشورہ کروں گی. حضرت عائشہ باپ کے پاس آ گئی، فرمایا ابا جان آج اللہ کے نبی دینے پہ آ گئے، اللہ کے رسول نے دینے کا اعلان فرما دیا، آج میں جو مانگوں گی مجھے مل جائے گا. آپ میرے باپ ہیں، مجھے بتائیے مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ آج کی بیٹی لیلن کے سوٹ کے اوپر ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی، ایک جوتے کے اوپر گھر چھوڑ کر چلی گئی، کبھی ماں کو بتایا، کبھی باپ کو بتایا، ایسے گھر کے اندر دے دیا جہاں کھانا بھی پورا کوئی نہیں، کیا سامان بھی پورا
برا کوئی نہیں. میری بیٹیوں کیا تمہیں فاطمہ کی زندگی یاد نہیں؟ حضرت فاطمہ کا رخصتی کا وقت قریب آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی علی کے گھر میں کوئی اچھا کھانا نہیں ملے گا, کوئی اچھا لباس نہیں ملے گا, لیکن یاد رکھنا علی کے گھر میں تجھے قرآن مل جائے گا. میری بیٹیوں کو کیا نہیں ملا؟ جہیز کے اندر سب کچھ ملا, سب کچھ ملا. تم نے قرآن کا سایہ بھی دیا. جو نصیحت نبی نے اپنی بیٹی کو بھی وہ کرنا بھول گئے. گھر تباہ ہو گئے, گھر برباد ہو گئے. کس وجہ سے؟ سایہ کرنے سے بہتر تھا بیٹی کے کان میں آ کر کہہ دینا تجھے قرآن دے دیا گیا, پریشانی ہے اللہ کا قرآن پڑھنا, اللہ تیری ساری پریشانیوں کو ختم کروا دے گا. ابا جان آج وہ دن کے پھر آگے مجھے بتائیے میں کیا مانگوں؟ فرمائے پوچھ لینا جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی. ایک بات ہمیں بتا دیجئے. سیدہ عائشہ تشریف لے آئی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں کوئی اور دنیا کا سامان نہیں مانگتی, مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے جو آپ کے درمیان میں رب کے درمیان میں باتیں ہوئی ہے جو اس امت کو فائدہ دیں گے. اللہ کے نبی ایک بات بتا دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں بتانا نہیں چاہتا, تم نے پوچھ لیا اب چھپاؤں گا بھی کوئی نہیں. فرمایا عائشہ اللہ نے بتا دیا جس نے جس سے توڑا اس نے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, صلح کے اندر پہل کر لی, معاف کر کے چلا گیا. فرمایا ان کو بتا دے قیامت کے دن اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. حضرت عائشہ نے سنا خوش ہو گئی, اپنے باپ کے پاس آ گئی. ابا جان اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے جس نے رشتوں کو جوڑ دیا, جو بھائیوں کو جوڑ رہا ہے, جو دائیں ماں میں پھوپھے کو جوڑ رہا ہے, ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت مل رہی ہے. حضرت ابو بکر نے سنا وہ بھی رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, تڑپنے لگے. فرمایا عائشہ بیٹی تجھے یہ تو نظر آیا جو رشتے جوڑ رہے ہیں ان کو جنت ملی, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے توڑ دیا, جوڑنے کی کوشش ہی کبھی نہ کی ہے, ان کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں پھینک دے گا. انما المؤمنون, یہی تھا نا پیغام. قرآن پڑھا, اس کے اوپر عمل کرو. میری نسل قرآن تو پڑھ رہی ہے, قرآن کو عمل نہیں ہے. صبح مسجدوں کے اندر جا کر دیکھو مسجد بھری ہوئی ہے کچا کر بچیوں سے بچوں سے, یہ کہاں جانے قرآن پڑھ کر؟ میرے عزیزوں جس امام کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا وعدہ کیا تمہارے ساتھ, تم اپنے بیٹوں کو بیٹی کو نہ ذرا قرآن پڑھا دو, اللہ قیامت کے دن جنت کی پوشاک پہنا دے گا. اور یہی بچہ یا بچی جب قرآن پڑھ کر مسجد میں نہیں آتا, گلیوں میں پھرتا ہے, دکھ ہوتا ہے. تیرے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے, تو کہاں پھر رہا ہے؟ تو کہاں پھر رہا ہے؟ میرے عزیزوں رمضان کا مہینہ آئے گا, اللہ سے مانگنا شروع کر دو یا اللہ پورے سال یہ قرآن پڑھ رہا, اب ہمیں کھولنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ تو اتنی اللہ کتاب, اس کا دیکھنا ثواب, اس کا پڑھنا ثواب ہے. ہر ایک چیز کا وارث دنیا کے اندر موجود ہے, آج ہمیں قرآن کا وارث کیوں نظر نہیں آ رہا؟ زندگیوں کے اندر سے قرآن نکل گیا. وہ فلسطین کے اندر میری بیٹیاں روتی رہی, میرے بچے تڑپتے رہے. یہ بہت جمل اسلام کے نام پر بننے والے, ان کے اندر سے کوئی جرت مند نہیں تھا, صلاح الدین ایوبی نہیں تھا, کوئی ان کے اندر غیرت مند نہیں ہے. جب بھی دعا کریں گے یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے, کوئی غیرت والا دے دے, اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہوگا جب کروڑوں کے اندر تم موجود ہو, تمہارے اندر صلاح الدین ایوبی موجود نہیں ہے, پھر کیوں مانگتے ہو؟ پھر کیوں نہیں کہتے یا اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے؟ وہ بیٹی بھی ہمیں یاد ہے, وہ بچی بھی ہمیں یاد ہے جو دنیا سے جا رہی ہے. اس نے ماں کے کان میں کہا تھا اما دنیا سے جاؤں گی, جا کر اپنے نبی کو بتاؤں گی ان لوگوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا.
پورا کریں گے. قرآن پڑھنے والے تیری دعائیں تو ایسی بڑی قبول ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے بتلا دیا جو سارے دن قرآن پڑھتا رہا اسے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملا. فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے بہت کچھ عطا فرمائے گا. اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ نکلے بڑے پسند آ گئے. تراویحوں کے اندر قرآن سننا, نماز کے اندر قرآن سننا اور خود پڑھنے کی کوشش کرنا, یہ قبر میں کام آئے گا. اللہ تمہیں توفیق دے, کسی کا روزہ بھی افطار کروا دینا, اس کا بھی سامان کر لینا. زکات اللہ نے دی, زکات بھی نکال دینا. میرے عزیزو قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے نبی نے بتلا دیا حافظ قرآن کا مقام تو بڑا اونچا کر دیا گیا. ڈاکٹروں کی ڈگریوں کے اوپر خوش ہوتے ہو, انجینئر کے اوپر خوش ہوتے ہو, جس کے بیٹے کو قرآن کی ڈگری ملی وہ خوش کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا او میرے فرشتوں میری بندوں کو میرے پاس لے کر آؤ. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ حج کرنے والے, فرمایا نہیں نہیں. زکات ادا کرنے والے, نہیں نہیں. فرمایا تیرے بندے کون ہے؟ فرمایا وہ میرے بندے جن کے منہ کے اندر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے, عنبر کی خوشبو آ رہی ہے, زعفران کی خوشبو آ رہی ہے. یا اللہ وہ کہاں ملیں گے؟ فرمایا جاؤ میدان محشر کے اندر ان کو تلاش کرو. یا اللہ منہ کے اندر عنبر کی خوشبو کیسی آ گئی, زعفران کی خوشبو کیسی آ گئی؟ فرمایا انہوں نے سینے کے اندر قرآن کو سا لیا, اس قرآن کی بدولت یہ سارے انعامات ان کو عطا کر دیے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے چلے جائیں گے, ان کے منہ کو چومتا ہوا پھریں گے. فرمایا جو مل گیا اسے لے کر آ جائیں گے. یا اللہ ان کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان میں سے ایک ایک کا بازو پکڑو اور انہیں بغیر حساب و کتاب کے آج جنت میں داخل کر دو. جس نے قرآن پڑھا, اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا, عمل کیا, 10 ٹکٹ اللہ تعالیٰ جنت کے عطا فرمائے گا اس کو. دنیا کے اندر ایک تھوڑی سی قسمت پڑی کھولنے, اس کو تھوڑا سا انعام, اس پر خوش ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. مومن تو کہاں سو گیا, تو کہاں چلا گیا, تجھے بیدار کون کرے گا؟ تو خود دوسروں کو بیدار کرتا تھا. تیری الماریوں کے اندر قرآن پڑھا, تجھے ہر روز بلاتا ہے وہ, لیکن تو لوٹ کر نہیں آیا. 10 ٹکٹ اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن کو عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے. اس کی کوشش کی ہم نے کبھی. جگہ جگہ جانا ہوتا, اپنا یہی ٹکڑا لوگوں کو شروع کرو. یہ رمضان کے انتظار میں پڑھنا شروع کرو اللہ سے. رمضان آ جائے گا, 3 کام آپ کثرت کے ساتھ کریں, کثرت کے ساتھ. روزہ تو رکھنا, تراویح بھی اپنے پڑھنی ہے. ایک اللہ سے جنت مانگنی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں جس نے دن میں 3 دفعہ اللہ سے جنت مانگی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے. مشکل ہے میرے بھائی, کوئی مشکل نہیں. یا اللہ اپنی جنت عطا فرما, یا اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرما, یا اللہ جنت میں اپنے حبیب کا ساتھ نصیب فرما. کوئی مشکل نہیں. اپنے الفاظ میں مانگیں. حضرت انس فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ صبح کے وقت اللہ سے جہنم سے پناہ مانگ لی, اللہ میں تیری جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا, میں تو بڑا کمزور ہوں, میں بڑا کمزور. اس دنیا کی آگ سے جو 70 گنا زیادہ میں کیسے برداشت کروں؟ کب 3 دفعہ اللہ سے مانگے, اللہ مجھے بچا ہے, مجھے بچا ہے, اللہ مجھے بچا ہے. تو میں 3 دفعہ مانگا, اللہ تعالیٰ جنت سے محفوظ, دوزخ سے محفوظ فرما دے گا. مشکل ہے میرے بھائی. پہلے جنت, دوسرا دوزخ. جنت مانگنی ہے, دوزخ سے پناہ مانگنی ہے, اور تیسرے نمبر پر کلمۃ طیبہ کی کثرت کرنی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑے فضائل ہیں اس کا, بار بار سنتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن بچوں نے, جن بچیوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے, اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں, پڑھنے کے لیے ہے. اسے پڑھیے, اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے, اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو ہمارے اندر جو انسانیت ہے اسے پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گناہ نہ کر کے ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے, اللہ اس پتھر دل کو ہمیں نرم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. رشتے ناتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں, توڑے نہیں, اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ کریم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کی محفل, قرآن والوں کی محفل اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نصیب فرمائے. تیسری دفعہ آپ سے ملاقات ہے, 2 دفعہ تو آپ کو یاد ہے, یہ والا وہ پچھلے سال میں. ایک دفعہ میں بہت پہلے آپ سے ملا ہوں 2012 میں یا 2013 میں, اس وقت میں نے جنوب آیا تھا, آپ کو شاید یاد نہ ہو. تو 3 دفعہ آپ سے ملاقات ہو چکی ہے, آپ محبت کرنے والے لوگ ہیں. بس یہی دعا ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کی زندگی کو آباد رکھے, اولاد کا دکھ اللہ تعالیٰ ختم کرے, اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں مدینہ اولاد عطا فرمائے. اہتمام کریں قرآن کریم. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, دن کے اندر 103 مرتبہ پڑھ لیں, اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مدینہ اولاد آپ کو عطا فرمائے. جو بچیوں کے معاملے میں پریشان ہے, رشتہ نہیں مل رہا, ایک چھوٹی سی بات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان ہے, مشکل تو کوئی نہیں ہے, ہر بندے کو آتا ہے, ہر مسلمان کو آتا ہے. اس میں اعظم اس کے اندر موجود ہے, لفظ اللہ موجود ہے, رحمان رحیم, اس میں اعظم ہے. بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر لو, 40 دن نہیں گزرے کہ بچیوں کے اچھے رشتے آنے شروع ہو جائیں. کوشش کریں گے بھائی, رمضان آ جائے, غریبوں کا روزہ کھلوائیں, افطاری کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں, آپ کے رزق میں, آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. رات تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی, کھڑے ہو کر قرآن سنیں گے اور دن کے وقت روزہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جیسے ہم خوشحال ہیں اپنی زندگی کے اندر, ایسے ہی فلسطینیوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے, ان کے غموں کو, ان کے دکھوں کو, تکلیفوں کو اللہ ختم فرمائے. انہیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.